یہی نواز شریف مشرف کے دور پہ اس ملک سے جھوٹ بول کے گیا تھا کہ میں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا، جبکہ 8 سال کے بعد سعودی عربیہ کا شہزادہ آیا نہیں اور اس نے معاہدہ دکھایا جو اس نے مشرف سے کیا تھا، اور اس کو این آر او ملا تھا۔ تب جو اس کے چوری کے کیسز تھے حدیبیہ پیپر مل کے، وہ رک گئے تھے کیونکہ معاہدہ کر کے گیا تھا۔ اب یہ تماشا دیکھیں کہ یہ وہ آدمی ہے جس کو سپریم کورٹ نے 1.5 سال جے آئی ٹی کے اندر انویسٹیگیٹ کر کے، جس کے اندر 2 بریگیڈرز بھی تھے، اس کے اندر اس کو سزا ملی، اور وہ ابھی سزا یافتہ آدمی آج پرائم منسٹر پاکستان کا جا رہا ہے، جو اس کا بھائی ہے۔ اور میں بھائی کا بھی بتا دوں کہ اس کے بھائی کو اور بیٹے کو سزا ملنے والی تھی۔ یہ جو ایف آئی اے کا کیس ہے، اس میں ان کو سزا ملنے والی تھی، تو یہ وہ اس کو سازش کے تحت اوپر بٹھایا گیا۔ آپ کو سب کو پتا ہے کہ وہ گواہ بچارے 2 مہینے کے اندر سارے گواہ مرے، اور ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ کیسے ان ساروں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور پھر جو ڈاکٹر رضوان جو انویسٹیگیٹر تھا ایف آئی اے کا، وہ بھی مر گیا۔ یہ وہ آدمی ہے جس کے اوپر ہیومن رائٹس کی واچ یا ایمنسٹی کی رپورٹ ہے کہ اس نے 97 سے 99 تک کوئی ایکسٹرا کئی 100 لوگ پولیس مقابلے میں مارے ہیں۔ عابد باکسر کا بیان ہے کہ یہ ہمارے سے پولیس مقابلے پہ لوگوں کو مرواتا تھا۔ یہ اور رانا ثناء اللہ ان کے اوپر ہے کہ انہوں نے ماڈل ٹاؤن دن دہاڑے پولیس کے ذریعے لوگوں کو قتل کیا، 12 لوگوں کو، اور 60 لوگوں کو گولیاں لگی۔ اب یہ دیکھ لیں کہ یہ اب جا رہا ہے وہاں، اور فیصلہ کیا ہونے لگا ہے؟ پاکستان کا فیصلہ کیا فیصلہ ہونے لگا ہے؟ وہ جو کہ سب سے امپورٹنٹ پوزیشن ہے پاکستان میں آرمی چیف کی، اس کے اوپر فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، اور پھر آگے بھی مزید کہ اس ملک کی تقدیر کے الیکشن کب ہوں گے، نہیں ہوں گے، کتنی دیر کیئر ٹیکر، یہ سارے فیصلے ایک ملک کا بڑا 30 سال سے جو اس ملک کو چوری کر کے ملک سے پیسہ باہر لے کے جا رہا ہے،